بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ میرے عزیز محترم، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دن کے اندر 5 نمازیں عطا کی ہیں، جس میں ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم بالکل جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے قدم مبارکوں میں اپنا سر رکھتا ہے۔ قدم مبارک جس طرح اللہ رب العزت کی شان شیان ہے، ہم تو تشبیہ نہیں دے سکتے، بس ایک سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت قرآن فرماتے ہیں ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، جو مسلمان کو بری چیزوں سے نماز روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، سرکشی سے روکتی ہے، مطلب اپنے والدین کی نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گئے، شراب، زنا، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ جو شخص نماز کا پابند ہوگا، اللہ رب العزت اس نماز کے ذریعے اس کو گناہوں سے روک دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں ایک ہفتہ مسلسل نماز پڑھیں تو ہم گناہ کرنے سے رک جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، لمبا عرصہ اس کے لیے درکار ہوتا ہے تاکہ اس کی لذت کے لیے یا اس کے برائیوں سے روکنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ جو شخص بھی تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ نماز پہ قائم رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کو ہر برائی سے روک دے گا اور اس کی ہر جگہ رہنمائی فرمائے گا، ہر مسئلے میں اس کی مدد فرمائے گا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر، مشکل کام پیش آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نوافل ادا کرتے، اللہ کے حضور پیش ہوتے، اللہ سے مانگتے، فوراً ان کے مسئلے حل ہو جاتے۔ نماز اللہ سے مانگنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا اسباب ہے۔ تم سر جھکاؤ اللہ کے آگے، تمہارے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہم یہاں کے بادشاہوں کے سامنے دن میں 5 دفعہ سر جھکائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی شان شیان نہیں کہ تم اس کے سامنے 5 دفعہ سر جھکاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے اگر جڑنا چاہتے ہو، قرب الہی کا ذریعہ نماز کے بغیر ناممکن ہے۔ تمہاری نماز جتنی اچھی ہوگی تم اتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ نمازوں کا بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، جا کے ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں سب دھل جاتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ پھر مغرب کے ٹائم اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اس نماز کے ذریعے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیک کام، اچھے کام تمہاری برائیاں مٹا دیتے ہیں۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا ہے، ہر روز نیا عزم کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے بد نظری نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینا، پھر بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اور نماز پڑھو، گناہ معاف۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو انسانوں کے گناہ دروازوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، فرشتے ان کو گناہ ان کے رکھ دیتا کہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا تھا کہ پاک صاف ہو کے جائے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو باہر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اب اس کے گناہ کو واپس کر دیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں نہیں، یہ شخص اب میری عبادت کر کے جا رہا ہے، اس کے گناہ کو ختم کر دو، اس کے گناہ کو مٹا دو۔ یہ ہے نماز پڑھنے کے فوائد۔ اپنی اولاد کو، خود کو نمازی بناؤ، 5 وقت نماز پڑھو یار۔ 24 گھنٹے میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے، اگر سارے نمازوں کا اگر ٹائم بنایا جائے تو 1 گھنٹہ بس۔ 23 گھنٹے تم نے جو کرنا ہے کرو، تم حلال کماؤ، بزنس کرو، جو کرنا ہے کرو، صرف 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے اللہ کو دے دو۔ کتنی ناانصافی کی بات ہے، 24 گھنٹے جو ذات تمہاری حفاظت کر رہا ہے، 24 گھنٹے جو ذات تمہیں کھلا رہی ہے، 24 گھنٹے جو ذات تمہیں آنکھوں کے استعمال کی توفیق دے رہا ہے، 24 گھنٹے جو ذات تمہیں زبان کے استعمال کرنے کی توفیق دے رہا ہے، 24 گھنٹے جس ذات کے دیے ہوئے ہاتھ تم استعمال کر رہے ہو، 24 گھنٹے تم جس ذات کے دل کو استعمال کرتے ہو، کیا اس ذات کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے؟ یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ آپ نے مستقل دینا ہے، نہیں، کسی نماز میں 10 منٹ، کسی میں 15 منٹ، کسی میں 5 منٹ، کسی میں 10 منٹ۔ یہ ہے اللہ رب العزت کو وقت دینے کا ٹائم یار۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، بزنس کرو، تم کالج میں پڑھتے ہو، تم یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، تمہارا اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم نمازوں کے ذریعے وہ دروازے کھلوا سکتے ہو جو تم سوچ نہیں سکتے۔
तुम नमाज की पाबंदी तो करो, मैं भी नमाज की पाबंदी करूं, आप नमाज की पाबंदी करें, देखना अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ कैसे लपकती है। तुम सिर्फ 10 साल मुसलसल नमाज पढ़ो, 10 साल, तुम उसके बाद महसूस करोगे कि नमाज की ताकत क्या है। उसके बाद पता चलेगा कि नमाज कहते किसे हैं। उसके बाद तुम्हें महसूस होगा कि नमाज क्या चीज़ है। मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती लगाने का सिर्फ एक नमाज ही वैध जरिया है। नमाज के बगैर तुम जितने वली, नमाज के बगैर कोई शख्स भी वलीउल्लाह नहीं बन सकता। ये लिखी चुकी हुई बात है। नमाज के बगैर कोई पीर नहीं बन सकता, कोई वलीउल्लाह नहीं बन सकता, कोई कुतुब अब्दाल नहीं बन सकता। कोई ये सब ढोंग ड्रामा होता है कि जो शख्स कहते हैं हम नमाजें नहीं पढ़ते तो हम बड़े पीर हैं। नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है नमाज के बगैर कोई पीर बन के दिखाए, कोई फकीर बन के दिखाए। जो शख्स नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह का वली है। नमाज जो शख्स 5 वक्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स को देखो कि 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, तुम सब उसके ईमान की गवाही दो। नमाज ही तो है जो हमारे मुसलमान और कुफर में फर्क करता है। तो हम नमाज छोड़ें मेरे दोस्तों, अल्लाह की खातिर अल्लाह के आगे झुकना सीखो, अल्लाह से दोस्ती लगाओ, तुम्हारे अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा।